بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چشم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا الحمدللہ ہم اپنی اردو کی چھٹی کتاب کے 11 اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنی اس کتاب کے 12ویں سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سرخ چاند۔ سبق سرخ چاند، صفحہ نمبر 48 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ صفحہ نمبر 48 سبق ہے سرخ چاند۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 48 سبق سرخ چاند اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا آپ عنوان اور تصویر سے ہی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سبق کس موضوع کے متعلق ہیں اور اس سبق میں کیا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس چاند کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سبق کا تعلق کسی طبی امداد سے یا میڈیکل سے ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل ایک سرخ چاند کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، جسے ریڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اسے الٹی شکل میں بنا ہوا دیکھا ہوگا۔ عموماً چاند کی اصل شکل جو ہوتی ہے اس کا رخ دائیں جانب ہوتا ہے، لیکن آپ کسی بھی طبی ادارے پر جو سرخ رنگ کا چاند بنا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی شکل اور اس کا رخ بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے ذیل میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سبق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ میں پڑھ رہا ہوں، کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک ہی چھت سے چیخ سنائی دی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ ماجد صاحب گھر پر اخبار بینی میں مصروف تھے۔ پہلی آواز پر انہیں کچھ شک ہوا، لیکن اب کی بار رونے کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ دراصل سبق کی ابتدا ایک واقعے بلکہ ایک حادثے سے کی جا رہی ہے۔ حادثے کا مرکزی کردار ماجد صاحب ہیں۔ ماجد صاحب چونکہ چھٹی کا دن تھا، گھر پہ مصروف تھے اخبار بینی میں۔ اخبار بینی کا مطلب ہے اخبار دیکھنا، ٹھیک ہے۔ بینا کہتے ہیں دیکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اخبار بینی میں مصروف تھے، یعنی کہ وہ اخبار دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہیں کوئی چیخ سنائی دی جس پر وہ چونک گئے، یعنی کہ فوراً ہوش میں آئے اور مستعد ہو گئے۔ پھر انہوں نے خود کلامی کی، یعنی خود سے انہوں نے کہا، ارے یہ تو وقار کی آواز لگتی ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور چھت کی طرف دوڑے۔ ظاہر بات ہے کہ چھت کی جانب سے آواز آ رہی تھی، اس لیے وہ چھت کی طرف فوراً دوڑ پڑے۔ ان کا شک درست تھا۔ وہ چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا 12 سالہ بیٹا وقار فرش پر گرا پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہے، پتنگ اوپر کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ بھی مجروح تھا۔ یہ دیکھ کر ماجد صاحب دھک سے رہ گئے۔ بیٹا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ واقعے کی ابتدا ایک حادثے سے کی جا رہی ہے، اور حادثہ پیش آیا ہے وقار صاحب کے، ماجد صاحب کے بیٹے وقار کے ساتھ، جو کہ یقیناً پتنگ اڑانے میں مصروف تھا کہ اس دوران کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں ایک لفظ ہے مجروح۔ مجروح کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ مجروح کا مطلب ہے زخمی۔ مجروح ہونا یعنی کہ زخمی ہونا، ٹھیک ہے۔
ماجد صاحب دھک سے رہ گئے، یعنی انہیں بے حد صدمہ پہنچا۔ دراصل یہ لفظ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، بہت شدید صدمہ پہنچے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی معنی میں۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ پتنگ اڑانا کوئی اچھا کھیل نہیں، لیکن تم ہو کے۔ ماجد صاحب نے غصے میں یہ جملہ وقار کے سامنے ادا کیا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دیکھیں، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ پتنگ اڑانا کوئی اچھا کھیل نہیں، لیکن تم ہو کے۔ اب وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کی جانب بڑھے اور جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اسے بستر پر ڈالا اور اپنے دوست کاظم صاحب کو فون ملانے لگے۔ وہ کسی طبی امدادی ادارے کے نگران تھے۔ فون پر فوری جواب ملا، یعنی فون فوری طور پر ریسیو کیا گیا۔ اگلے ہی لمحے کاظم صاحب نے ایمبولینس بھیجنے کی خبر دی۔ اس عرصے میں وقار کی امی اور اس کے دونوں بھائی بھی جمع ہو چکے تھے اور سب اظہار افسوس کر رہے تھے۔ اس عرصے میں یعنی اس دوران، عرصہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دوران کو، وقت، ٹھیک ہے، اس دوران میں یعنی اتنے سے وقت میں، ٹھیک ہے، اس کے دونوں بھائی جمع ہو گئے، یعنی فوراً وہ بھی پہنچے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 48 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 49 کی جانب، معذرت کے ساتھ صفحہ نمبر 49 آپ کے سامنے ہے۔ ایمبولینس کے آتے ہی ماجد صاحب تیار ہو گئے۔ اس عرصے میں اس کی امی اس کا زخم صاف کر کے سادہ پٹی باندھ چکی تھی۔ کس کی امی؟ وقار کی امی وقار کا زخم صاف کر کے سادہ پٹی باندھ چکی تھی۔ دیکھیے بیٹا، جب بھی کوئی حادثہ کسی کو پیش آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے طور پر اسے ابتدائی طبی امداد پہنچانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جب تک ہم ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور مریض کو ہسپتال پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا حادثہ زدہ شخص کو ہسپتال پہنچاتے ہیں، اس دوران کافی خون بہہ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر اپنی مدد آپ کے تحت مریض کو بچانے کی یا ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلم اور امجد نے وقار کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی ایمبولینس کھڑی ہے جس پر سرخ رنگ کا ایک چاند اور ایک کراس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سرخ رنگ کا ایک چاند اور ایک کراس بنا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے ان کے بیٹھتے ہی سائرن چلا دیا۔ سائرن کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سائرن اس الارم کو کہا جاتا ہے یا اس ہارن کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر ایمبولینس والی گاڑیوں پر لگایا جاتا ہے، اور انتہائی مستعدی سے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ لفظ کیا ہے؟ مستعدی۔ مستعدی کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ مستعدی کا مطلب ہے چوکس انداز میں، فوراً، ٹھیک ہے، گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی جس راستے سے گزرتی، دیگر لوگ اپنی گاڑی کو ایک طرف کر رہے تھے۔ دیگر یعنی کہ دوسرے لوگ، ٹھیک ہے۔ ابو نے انہیں بتایا کہ یہ دنیا بھر میں ایک طے شدہ اصول ہے۔ اصول یعنی کہ قاعدہ ہے، قاعدہ ہے یا ضابطہ ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر یعنی فوری طور پر سہولت پہنچانے والی گاڑیوں کو جلدی گزارنے کے لیے فوری راستہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایمبولینس وغیرہ گاڑیوں کو فوری راستہ نہیں ملے گا اور وہ ٹریفک کے رفتار سے چلیں گے تو مریض اس دوران اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مریض کی جان فوری طور پر بچانے کے لیے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ ایمبولینس اور اس طرح کی آگ بجھانے والی دوسری گاڑیاں وغیرہ جو بھی ہیں جو حادثات میں کام آتی ہیں، اس طرح کی گاڑیوں کو فوراً راستہ دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کی جان فوری طور پر بچائی جا سکے۔ یہ خاص گاڑیاں آگ بجھانے اور مریضوں کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ انہیں ایمرجنسی میں ٹریفک قوانین توڑنے کا حق بھی حاصل
ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ٹریفک سگنل پر گاڑیاں رکتی ہیں، لیکن ان گاڑیوں کو جو خاص گاڑیاں ہیں مریضوں کی جان بچانے کے لیے یا حادثات کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں، ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ یہ ٹریفک کا کوئی بھی قانون توڑ سکتے ہیں، ٹریفک سگنل پر بھی ضرورت کے وقت ان کو نہ رکنا ہو تو یہ گزر سکتی ہیں۔ جس اسپتال کے آگے گاڑی رکی اس پر بھی سرخ رنگ کا چاند بنا تھا اور مرکزی دروازے پر نمایاں طور پر ہلال احمر اسپتال کا بورڈ آویزاں تھا۔ بیٹا ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عید کا چاند، ٹھیک ہے، یا رمضان کا جو چاند ہوتا ہے وہ ہلال کہلاتا ہے، جو بالکل باریک سی شکل میں ہوتا ہے۔ دراصل چاند کی مدت 14 دن کی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اور تیسری رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ بدر۔ آپ کو ویسے ہی معلومات بڑھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، بدر۔ اور تیسری سے 13ویں رات کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ قمر۔ جبکہ 14ویں رات کے چاند کو 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے، جب چاند مکمل شکل میں موجود ہوتا ہے۔ دراصل چاند کے حجم میں اور چاند کی شکل میں، چاند کے جسم میں روزانہ کچھ اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح 14 دنوں میں چاند مکمل شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، احمر کسے کہتے ہیں؟ احمر کہتے ہیں سرخ کو یا لال، لال یا سرخ، احمر کہتے ہیں سرخ کو۔ تو ہلال احمر کا مطلب ہوا سرخ چاند، ہلال احمر کا مطلب ہوا سرخ چاند۔ بیٹا میں نے سبق کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ سرخ چاند آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ یہ الٹا بنا ہوا ہوتا ہے۔ دراصل اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے چاند سے ممتاز ہو سکے اور فوری طور پر لوگ پہچان سکیں کہ اس سے مراد کوئی ہنگامی امداد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ ایمبولینس وغیرہ پر یہ چاند اس لیے بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ لوگ اگر اپنی سائیڈ مرر میں دیکھیں تو فوراً پہچان جائیں کہ پیچھے آنے والی گاڑی ایمبولینس ہے، اور فوراً اسے وہ راستہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ایک اور لفظ ہے جس کا مطلب ہے لٹکانا، آویزہ کرنا یعنی کہ لٹکانا۔ لٹکانا، ٹھیک ہے۔ اسپتال کے مرکزی دروازے پر ہلال احمر اسپتال کا بورڈ آویزہ تھا، یعنی کہ ہلال احمر اسپتال کا بورڈ لٹکایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے وقار کو فوری توجہ سے دیکھا، اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی گئی، یعنی اس کے زخم کی مرہم پٹی وغیرہ کر دی گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی صحت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے رکنے کی حامی بھر لی۔ ماجد صاحب، انہیں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ماجد صاحب اور ان کی اہلیہ، یعنی وقار کے والدین کو اپنے بیٹے کی صحت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے رکنے کی حامی بھر لی۔ حامی بھر لی یعنی کہ اقرار کر لیا، حامی بھرنا یعنی کہ اقرار کرنا۔ جب وہ اسپتال کے معاملات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئے تو ان کا مزاج کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ مزاج یعنی کہ طبیعت۔ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو چکی تھی اور اب وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں تھے۔ اب وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا چند دنوں میں صحت مند ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے آتے جاتے وقار کو ٹوکا تھا کہ پتنگ بازی کوئی اچھا فعل
نہیں ہے اس کو ترک کر کے اسے کرکٹ یا ہاکی وغیرہ میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اب دیکھیے نا بیٹا، پتنگ بازی ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے جس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حادثات پیش آنا معمول کی بات ہے۔ اسی طرح پتنگ کی ڈور بھی بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے اور کئی لوگوں کی جان بھی اس سے چلی جاتی ہے، لہٰذا اس کھیل سے تو بالکل بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسے بھی یعنی وقار کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ابو آج تو ہم سرخ چاند کے سائے میں ہیں۔ جب وہ فرصت میں تھے تو انہوں نے بات چیت شروع کی۔ یہ جملہ کس نے ادا کیا؟ یہ جملہ وقار کے بھائی نے ادا کیا۔ وقار کے بھائی نے یہ جملہ ادا کیا کہ ابو آج تو ہم سرخ چاند کے سائے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کیسا سرخ چاند؟ وہ کچھ چونک کر بولے، یعنی کچھ حیران ہوتے ہوئے بولے۔ ماجد صاحب نے جب اپنے بیٹے کا یہ جملہ سنا تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ ابو جان، ہم جس ایمبولینس میں آئے تھے اس پر بھی سرخ رنگ کا ایک چاند بنا ہوا تھا اور اس ہسپتال پر بھی ویسا ہی چاند بنا ہوا ہے، اسلم نے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، اوہ اچھا، تم نے سرخ چاند خوب کہا۔ ویسے ہلال احمر کے معنی بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے نا بیٹا، ہلال احمر کا مطلب کیا ہے؟ سرخ چاند۔ ٹھیک ہے، اس کے ابو نے وضاحت کی۔ کس بات کی وضاحت کی؟ انہوں نے وضاحت کی ہلال احمر اور سرخ چاند دونوں ہم معنی لفظ ہیں، یعنی دونوں کے مترادف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ بابا جان، یہ ہلال احمر آخر ہے کیا؟ اب باری امجد کی تھی، یعنی یہ سوال امجد نے کیا کہ یہ ہلال احمر کیا چیز ہے؟ اس کے ابو نے کہا بیٹا ریڈ کراس کمیٹی۔ ہلال احمر کیا ہے؟ ریڈ کراس کمیٹی۔ آپ نے اکثر بیٹا ایک سرخ رنگ کا کراس ہسپتالوں پر بنا ہوا دیکھا ہوگا، اسے ریڈ کراس کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر میں اس کی کچھ تاریخ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بیٹا ریڈ کراس کمیٹی دراصل اس لیے قائم کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دراصل آپ کو پتہ ہے کہ سن 1914 سے سن 1919 تک پہلی جنگ عظیم پیش آئی تھی، جس میں دنیا کی کئی قوموں نے اور کئی ملکوں نے حصہ لیا اور لاکھوں افراد اس جنگ کی نظر ہوئے۔ پھر اس کے بعد سن 1941 سے سن 1945 تک دوسری جنگ عظیم کا حادثہ پیش آیا، جس میں بھی لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، بلکہ اگر لاکھوں کی جگہ کروڑوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ دنیا کے کئی لوگ کئی ملک اس جنگ سے متاثر ہوئے۔ دراصل ہوا یہ کہ لوگ تو اس جنگ کی نظر ہوئے، لیکن جو لوگوں کی جان بچانے کی کوششیں کر رہے تھے یعنی ڈاکٹرز، وہ بھی جنگ کی نظر ہوئے۔ تو عالمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جنگ کے دوران لوگوں کی جان بچانے والے عملے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو پھر یہ سوچا گیا کہ ان کو کوئی ایسی علامت یا ایسا کوئی نشان عطا کیا جائے جس کے تحت ان پر حملے نہ کیے جائیں، لہٰذا اس کے تحت ریڈ کراس کا نشان ایجاد کیا گیا اور ریڈ کراس کی کمیٹی بنائی گئی۔ سمجھے بیٹا آپ؟ تو دیکھیے ایک دفعہ پھر اس جملے کو، بیٹا ریڈ کراس کمیٹی دراصل اس لیے قائم کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ اچھا، تو کیا یہ تنظیم عالمی سطح پر کام کر رہی ہے؟ اسلم نے سوال کیا۔ جی بیٹا، اس وقت دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں اس ادارے کی شاخیں ہیں جو انتہائی مستعدی اور جان فشانی سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جان فشانی سے یعنی محنت سے۔ جان فشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ محنت، خوب محنت، بھرپور محنت۔ صفحہ نمبر 50 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 دیکھیے۔
یہ تنظیم پاکستان میں کب قائم ہوئی؟ امجد نے سوال کیا۔ پہلے بر صغیر میں اس تنظیم کا قیام انڈین ریڈ کراس کے نام سے عمل میں آیا۔ بر صغیر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ بر صغیر ہندوستان کو کہتے ہیں جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی اس تنظیم کا قیام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی پیش آ چکا تھا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یعنی 20 دسمبر سن 1947 کو پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس کی بنیاد رکھی گئی۔ کس ادارے کی بنیاد رکھی گئی؟ پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد ازاں کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اس کے بعد ازاں 1974 میں اسے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی یا انجمن ہلال احمر کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے؟ انجمن کا لفظ دراصل تنظیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ انجمن کا لفظ تنظیم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی محفل مجلس وغیرہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی تنظیم جس کا نام ہلال احمر ہے۔ واہ ابو، آپ کو تو بڑی معلومات ہیں۔ اب کی بار وقار نے کہا، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں یہ تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین انسانی خدمت کا ادارہ ہو۔ یہ ادارہ پوری توجہ سے پورے پاکستان میں 92 شاخوں کے ذریعے وفاقی، صوبائی اور شہری سطح پر کام کر رہا ہے، یعنی یہ حکومتی سطح پر بھی کام کر رہا ہے، شہری سطح پر بھی خدمات انجام دے رہا ہے اور صوبائی سطح پر بھی۔ اس کا وسیع جال بے شمار رضاکاروں اور ملازمین کے ساتھ عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ رضاکار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ رضاکار اس آدمی کو کہتے ہیں جو فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے کوئی خدمت انجام دے، ٹھیک ہے؟ بابا، انجمن ہلال احمر کی کیا صرف ایمبولینس سروس ہی ہے؟ امجد نے معصوم سا سوال کیا۔ نہیں بیٹا، ہلال احمر کی اہم سرگرمیوں میں قدرتی آفات سے نمٹنا، صحت و علاج کی سہولیات پہنچانا، خاص طور پر ملک کے دور دراز کے علاقوں میں اسی انداز سے فرسٹ ایڈ کی تربیت، صاف خون کی فراہمی، نفسیاتی مسائل کا حل اور گم شدہ لوگوں کی تلاش بھی اس انجمن کے فرائض میں شامل ہے، یعنی اس تنظیم کے فرائض میں یہ دیگر کام جن کا ذکر کیا گیا یہ بھی شامل ہیں۔ نفسیاتی مسائل کن کو کہا جاتا ہے بیٹا؟ نفسیاتی مسائل کا مطلب ہے دماغی مسائل۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تنظیم تو سرکاری سطح پر نہیں، پھر بھی اتنا کام، اسلم حیران رہ گیا۔ بیٹا، اللہ نے جنہیں خدمت کا جذبہ دیا ہے وہ صلے اور انعام کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں۔ صلہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ صلہ کہتے ہیں بدلے کو۔ صلہ یعنی کہ بدلہ، ٹھیک ہے؟ یہ صفحے کا تیسرا حاشیہ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، امجد نے کہا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس انجمن کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں، آپ اس انجمن کے لیے رضاکار کے طور پر کام کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں تو اس میں رضاکار کے طور پر بھرتی ہو کر ضرور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ جیتے رہو میرے بیٹے، انسانیت کی خدمت ہی اصل میں افضل عبادت ہے۔ یہ جملہ ماجد صاحب نے ادا کیا اور پھر نرس وقار کو دوائی دینے اور اس کا ٹمپریچر یعنی بخار چیک کرنے آئی تو انہوں نے فوری گفتگو ختم کی اور وقار کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کرنے لگے۔ اسلم اور امجد بھی ابو سے اجازت لے کر گھر کی طرف چلے گئے۔ اس طرح بیٹا ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ دراصل بیٹا اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی
ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں اور آپ بھی دوسروں کی مدد کی خاطر اس طرح کی تنظیم میں شامل ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ اس ریڈ کراس تنظیم میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں اس تنظیم میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اس کے تحت آپ کو ٹریننگ وغیرہ بھی ابتدائی دی جائے گی، اور اسی طرح قدرتی آفات وغیرہ میں آپ ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یقیناً بیٹا آپ ضرور اس میں شامل ہوں گے۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کا کام نوٹ کر لیجئے، آپ سبق سرخ چاند کا سر ورق بنائیں گے اور الفاظ معنی جو آپ کو سبق کے تحت بتائے گئے ہیں وہ آپ تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔